یہ سب ہم سب ذمہ دار ہیں اس تباہ کاری کے، جی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ ٹھیک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس معاملے کو کسی بھی اپنی ٹاپ ترجیح میں شامل نہیں کیا۔ 78 سال سے نہیں کیا۔ موجودہ گورنمنٹ سے شکوہ اتنا ہی بنتا ہے جتنا مناسب ہے، وہ اپنی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں اس کو ریکور کرنے کی، ریلیف اچھا دینے کی، مگر جتنی بھی گورنمنٹ آئی یا جس کی بھی آئی، جب ہم نے 3 دریا انڈسٹریٹی میں دے دیے اور وہ دریاؤں میں پانی کی جگہ زمین خالی ہوگی، جی تو امیجیٹلی تمام ایکسپرٹس کی رائے یہ تھی اور کہتے بھی آئے، ایکسپریس بھی کرتے آئے، بہت لکھتے بھی آئے، بولتے بھی آئے، میں بھی انہی چیزوں کو، انہی ڈیٹے کو، انہی فگرز کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیے ان دریاؤں کو 30 سے لے کے 50 فٹ نیچے اور کھودنا چاہیے تھا، اور یہ کوئی ٹریلین بلین ڈالر کا پروجیکٹ نہیں تھا۔ نہیں، یہ تو آپ 1 ہفتے کا ٹائم دے دیں اور جتنے بھی ہر گاؤں میں کسانوں کے پاس ٹریکٹر ہیں، ہر گاؤں میں کوئی 500 ٹریکٹر سے اوپر ہے، ہاں جی بالکل ہوں گے۔ ان کے پاس بلیڈز بھی ہیں، ان کے پاس توے بھی ہیں، ان کے پاس ساری ایکسیسریز بھی ہیں، اور وہ آپ کی ساری جتنی بھی پنجاب کا نیٹ ورک ہے نہروں کا، ان کی وہ سالانہ صفائی بھی کرتے ہیں، بھل صفائی جسے بل کہتے صفائی جس کو کہتے ہیں، ہیں، ڈی سلٹنگ۔ اس میں سارا حصہ ہوتا ہے کسانوں کا، تھوڑا بہت گورنمنٹ بھی اپنی ایفرٹ کرتی ہے، مگر زیادہ کام تو فری کھاتے کا کسانوں کی طرف سے اپنا ہوتا۔ تو کسان یہ کر کے دے سکتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ سوچنے کی، وقت ضائع کرنے کی، بہت فیزیبلٹی بنانے کی، بہت باہر سے ایکسپرٹ بلانے کی، بہت باہر سے کوئی ملین بلین ڈالر کے فنڈ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آ جائیں، فنڈ آتے رہتے ہیں، ہمارا حق ہے فنڈ لینا، کیونکہ جدھر جو کلائمیٹک تباہی کے فنڈ کھڑے کیے گئے ہیں، اور ڈیولپ کنٹریز جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ کلائمیٹ خراب کی ہے، وہ دیندار ہیں، وہ دیتے ہیں فنڈ جو ریگولیٹ ہو کے جو ہمارے ملک میں آنے چاہیے تاکہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، وہ آنے چاہیے، مگر اس کے انتظار میں اپنی تباہی نہیں کرانی چاہیے۔ جی 1 سال گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، تو یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم عادی ہو گئے ہیں۔ یا ویسے ہی نہ گزر جائیں ہم سارے ہاں جی، اسی چکر میں۔ جی ہم عادی ہو گئے ہیں کہ ہم نے ہر دفعہ فلڈ آنے ہیں اور ہم نے پھر ہر دفعہ ان کی ریلیف کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے افسوس بھی کرنا ہے، ہم نے لیڈران نے جا کے دیکھنا بھی ہے، اور ریلیف کے ارینجمنٹ بھی کرنے ہیں۔ اس چیز میں ہم نے کافی کچھ کام کیا ہے، پی ڈی ایم اے بنائی، این ڈی ایم اے بنائی، ان کو اکوپ کیا، تو جب بھی کوئی ایسی تباہی آتی ہے تو وہ کام تو شروع ہو جاتا ہے، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ تباہی جو ہے یہ جن زمین کے اوپر فیچرز کی وجہ سے ہے، جن گلیشیئر کی وجہ سے ہے، جن دریاؤں کے راستے بلاک ہونے سے ہے، جن دریاؤں کے راستے پہ لوگوں نے انکروچمنٹ کر لی ہے، جن کے راستے بند کر دیے ہیں، جہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں، جہاں زمینداروں نے اپنے رقبے اپنی زمین میں ڈال لی ہے، جو لوگ دریا کھا گئے ہیں، یہ وہ تباہی کراتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا آپ نے کہا، دریا کھا گئے ہیں تو دریا ہمیں تو کرنل صاحب، یہ ڈریجنگ جو آپ کہہ رہے ہیں، گہرا کھودا جائے، یہ کافی ہے یا اور بھی تدابیر چاہیے؟ میں تو یہ یعنی یہ بڑی تدبیر تو یہ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اس کو کھودتے جائیں ہوں جب تک آپ کو پتہ چل جائے کہ نیچے ابھی 5-7 فٹ پانی رہ گیا، جائیں نیچے، کافی گہرا کر جتنا دیں۔ جائیں گے اتنا فائدہ ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو پانی آپ کا اس میں جذب بھی ہو جائے گا، آپ کا واٹر لیول بہتر ہو جائے گا، سارے بہتر ہو ملک جائے کا، گا۔ آپ کی زراعت بہتر ہو جائے یعنی گی، اس جب کی تک ڈیم پروڈکشن نہیں بہتر ہو بنتے جائے تب گی۔ تک یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ تو امیجیٹ کرنے والی یہ تو بات فوری ہے ہو سکتا ہے، میاں صاحب، یہ تو وہ 2-3 مہینے میں اچیو ہو یہ جائے گا۔ تو وہ نسخہ ہے جو کہ امیجیٹلی شروع کر کے 2-3 مہینے میں مکمل ہو جائے گا، اور اس پہ کوئی اتنے اخراجات نہیں آئیں گے۔ آپ کے خیال میں کمپٹیشن رکھ شہباز دیں، شریف صاحب نوٹس لے رہے ہوں گے؟ میری گزارش یہ ہے ہاں کہ اس کا آپ مقابلہ رکھ دیں
تحصیل وائز مقابلہ، گاؤں وائز مقابلہ، آپ یونین کونسل وائز، آپ جو نہر کے ساتھ ساتھ دریاؤں کے ساتھ ساتھ جو شہر ہیں ان کا مقابلہ رکھ دیں، کمپٹیشن رکھ دیں، اور پھر جو ہمارے اہل ثروت ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ٹریلین ڈالر کے بے شمار لوگ ہیں ادھر، وہ حصہ ڈالیں اس میں، لیٹسٹ مشینری لائیں، خود کھڑے ہو کے کام کرائیں، ان کو اللہ کے بانٹ دیں۔ آپ کے پاس لسٹیں ہیں کون کون سے کھڑے پتی ہیں، ان کا ایک حصہ اگر ملک کے فلاحی کام میں اور غریبوں کی جانیں بچانے میں ہو جائے گا تو ان کو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اور پیسے دے۔ جو پیسہ آپ کسی غریب پہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دگنا کر کے دے دیتا ہے۔ ہاں یہ آپ نے اچھی بات کی، ثواب ان کا شاید مطمع نظر نہیں ہے، تو وہ لیکن دگنا ان کا مطمع نظر ہے، یقین ہونا چاہیے کہ یہ دگنا ملے گا، یہ ہر بندے نے آزما کے دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو آپ پیسے خرچ کرتے ہیں وہ ڈبل ہو وہ کے انویسٹمنٹ جو اللہ تعالیٰ کے بینک میں آپ کرتے ہیں وہ ڈبل ہو کے سے بھی زیادہ نکلتی ہے۔ یہ ہر جگہ لوگوں نے آزمایا اب ہوا ہے۔ لوگ ڈبل شاہ کو زیادہ پیسے دیتے اور رہے۔ یہ تو پاکستان چھوڑیں، اسلام چھوڑیں، یہ تو دنیا کے تمام دنیا کے مذاہب والے یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں غریبوں پہ۔ یہ ہماری تو قرآن میں آیت ہے مساکین کے اوپر، غربا کے اوپر، جو متاثرین ہیں ان کے اوپر، ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم ان کا دھیان رکھیں، مگر جدھر نہیں بھی حکم ہوا وہ بھی لوگ اپنی دولت جاتے جاتے ساری کی ساری ٹرسٹ کو دے جاتے ہیں، فاؤنڈیشن کو دے جاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو کہ جن کو نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا۔ تو یہ معاشرے، ملک اور کمیونٹیز یہ ساری ترقی تب ہی کرتے ہیں جب بانٹ کے کھائیں اور خوشحالی ہر ایک کے گھر میں نظر آئے۔ کرنل صاحب ایک ہمارے ہاں ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ جیسے ہم ایک فورم پہ بیٹھے تھے، بڑے سینئر لوگ بھی تھے اس میں، تو کسی نے کہا جی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، سیلاب سے ہٹ کے بات ہوئی تھی، تو ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی کہ جی پاکستان واحد ایسا معاشرہ ہے جس میں چیریٹی یا ایک خیرات کی سوچ یا صدقے کی سوچ یا شیئرنگ کی سوچ پائی جاتی ہے۔ یہ ایک ہمارا ایک فطری سا ایک ہمارا ایک رجحان ہے اس میں، بجا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی آدمی بھوکا شاید نہیں سوتا، جی میں جبکہ بھارت میں سوتے ہیں شاید۔ سر میں آپ سے یہ ایگری کرتا ہوں، پاکستان میں بھوکا کوئی نہیں سوتا، یہ بالکل درست یہ الحمدللہ، یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ سائیڈ کی بات ہے۔ سر میں اس کی آبزرویشن بھی دیتا ہوں نا، وجہ بھی بتاتا ہوں۔ آپ شروع ہو جائیں لنڈی کوتل سے لے کے تو گوادر تک اور کراچی تک، جی آپ موٹر ویز کے اوپر دونوں سائڈ دیکھتے جائیں، جی، آپ کو ایک کنال جگہ نہیں ملے گی کہ جس کے اوپر فصل نہ لگائی ہو، ایک کنال جگہ خالی نہیں ملے گی۔ آپ اوپر سے چلے جائیں، جا کے جہاز میں دیکھیں، سارا ملک آپ کو گرین نظر آتا ہے اور فصلیں نظر آتی ہیں، ہاں جی، اور محنت کی ہوئی نظر آتی ہے، اور کسانوں نے جتنی جان ماری ہوئی ہے پاکستان میں کوئی مار نہیں سکتا۔ صحیح اور بات۔ جب یہ اتنا نقصان ہوتا ہے، جب سیلاب آتا ہے، اور ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، جو ڈیسیژن میکر ہیں ان کی نالائکی کی وجہ سے، یا ان کے کسی کے دوست کے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے، یا کسی کی میں سمجھوں گا کہ نالج کم ہونے کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، یہ وقت وجہ کو دیکھنے کا نہیں، یہ وقت نکتہ چینی کرنے کا نہیں، جی جی، یہ وقت آگے بڑھنے کا ہے، آگے بڑھیں۔ یہ وقت اس معاملے کو احسن طریقے سے نبھانے کا اور اس کے بعد ملک کو بچانے کا۔ یہ کیوں ہم اگر آپ کو کہہ رہے ہیں نبھانے کا، تو آپ کام کر رہے ہیں، نظر آتا ہے کہ نبھانے کے لیے چیف منسٹر بھی، پرائم منسٹر بھی، پی ڈی ایم اے بھی، این ڈی ایم اے بھی، ڈپٹی کمشنر بھی، جگہ جگہ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق کوئی تھوڑا کوئی زیادہ کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اس کو آپ آگے نبھائیں، اس کو انفراسٹرکچر بنائیں، ان کو ٹھیک کریں،